بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے اس امت کے اندر ہر زمانے میں عظیم لوگ پیدا فرمائے ہیں، اور کوئی زمانہ ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہوا جو دین اسلام کی حقانیت و صداقت دلائل کی دنیا میں پوری دنیا کے سامنے پیش نہ کر سکے ہوں۔ ایسے حضرات میں سے ایک نام ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بھی آتا ہے، جو کہ فی الحال پاکستان کے دورے میں ہیں، اور پاکستان کے بڑے شہروں میں ان کا خطاب بھی ہو رہا ہے۔ انسان کی ایک فطرت جسے ہم حسد کہتے ہیں، یہ ایک ایسی آگ ہے جو بغیر شعاعوں کے انسان کو اندر سے ختم کر کے راکھ بنا کر رکھ دیتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے پاکستان تشریف آوری پر بہت سے لوگ ان سے نالا ہے، لیکن اکثریت ان سے محبت کرتی ہے، جن کا خود ڈاکٹر صاحب کئی بار اپنے بیانات میں کہہ چکے ہیں۔ جب مولانا طارق جمیل صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی تو مولانا نے بڑے ہی شاندار ان کا استقبال کیا، اور ان کے متعلق ایسے تعریفی کلمات ارشاد فرمائے ہیں کہ جس سے تعریف کی حد ہو جاتی ہے۔ مثلا مولانا نے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسی عظیم شخصیت نہیں دیکھی جس نے دین اسلام اتنا مدلل اور صاف براہین کے ساتھ غیر مذاہب کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہو، بلکہ ایسا تھا ہی نہیں۔ اور ایک عربی کا زبردست شعر بھی ان پر فٹ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شعر ڈاکٹر صاحب پر بالکل صادق آتی ہے۔ آئیے سنیے مولانا صاحب کیا فرماتے ہیں۔ ہم سب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب دامت برکاتہم کی کے استقبال میں یہاں جمع ہوئے ہیں، اور مجھے میزبانی کا شرف اللہ نے بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جن صفات سے نوازا ہے وہ بتانے کی محتاج نہیں ہیں۔ میرے ذہن میں ہمارے درس کی ایک کتاب ہے متنبی، ایک شاعر تھا ابو الطیب متنبی، اس کا ایک شعر میں ڈاکٹر صاحب کی نظر کرتا ہوں، اور یہ اس کے پہلے قصیدے کا ہے، جو پہلا قصیدہ ہے۔ مضت الدہور فما اتینا بمثلہ لما اتا فعجزنا عن نظرائہ، کہ بہت زمانے گزرے لیکن اس جیسا کوئی نہ آیا، اور جب وہ آیا تو پھر دوسرا لانے میں ناکام رہے گردش ایام۔ تو یہ شعر اب میں نے 1974 میں متنبی پڑھی تھی، تو ان کی برکت سے شاید کوئی میری یادداشت بھی ٹھیک ہو گئی، تو مجھے یہ شعر اچانک یاد آیا کہ اللہ نے ان کا مثل فی الحال تو کوئی نہیں ہے، لیکن ہماری دعا اللہ ان کے بیٹے کو ثانی ذاکر نائک بنائے، اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ کثر من امثالہ، کہ ان جیسوں کی امت کو اشد ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ جس طرح انہوں نے اسلام کو مدلل کر کے اور صاف براہین کے ساتھ پیش کیا ہے، میں نے تو زندگی میں کوئی نہیں دیکھا ایسا، اور تھا بھی کوئی نہیں کہ اللہ نے سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ذریعہ بنایا بات کے پھیلنے کا، تو اس کا جو خیر میں استعمال ڈاکٹر صاحب کے ذریعے سے ہوا ہے، بہت کم لوگوں کے نصیب میں یہ بات آئی ہے۔